بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا واقعہ رمضان کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اور رمضان میں مرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والوں کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ رمضان میں مرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ ساری چیزیں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں بے تحاشا برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان نے ہمکنار ہونا ہے، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، اور قبروں کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر وہاں سے نجات نہ ملی تو بعد کی ساری منزلیں دشوار ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اب تک جتنے بھی آخرت کے منظر دیکھے اس میں سب سے ہولناک منظر قبر کا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو آسانی سے پار کر لے گا تو باقی کے تمام مراحل آسان ہیں، اور اگر کوئی اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو باقی کے تمام مراحل بھی بہت مشکل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان میں موت آئی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جسے یوم عرفہ کے دن موت آئی اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جسے صدقہ دینے کی حالت میں موت آئی اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو اس کی مغفرت کب ہوگی پھر اگر رمضان میں نہ ہوئی تو؟ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھے راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دشمن یعنی شیاطین کو بھی قید کر لیتا ہے۔ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکے۔
اس روایت سے پتہ چلا کہ رمضان میں فوت ہونے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جانا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے بچائے جن تمام برائیوں میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔